बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज तलबा, इंशाअल्लाह आज हम उर्दू के क्लास नंबर 7 7वीं क्लास का सबक नंबर 4 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये है नज़्म व ज़ब्त। इस सबक का उन्वान है नज़्म व ज़ब्त। बच्चों, इन सबक पढ़ने का एक मकसद तो ये है कि आप ये पढ़ते हैं, सवाल जवाब याद करते हैं, फिर इम्तहान देते हैं, अगली क्लास में चले जाते हैं। लेकिन बुनियादी तौर पर इनके पढ़ने का एक मकसद ये भी है कि ये आप अपनी जिंदगी में अमली तौर पर इन पर अमल करें। आप अपनी जिंदगी में नज़्म व ज़ब्त पर अमल करके इस जिंदगी को कामयाब करें। जो अफराद, जो लोग नज़्म व ज़ब्त की पाबंदी करते हैं वही इस दुनिया में कामयाब होते हैं और आखिरत में भी। अगर वो अल्लाह ताला के दीन इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारेंगे तो वो इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब होंगे। तो सबक ये है कि नज़्म व ज़ब्त दो लफ्जों यानी नज़म और ज़ब्त का मजमुआ है। ये दोनों लफ्ज अरबी जबान के हैं। नज़म के मानी है लड़ी में परोना और तरतीब देना, जबकि ज़ब्त के मानी है रुकावट। इसका मतलब ये है कि अपने कामों में किसी कानून और कायदे की पाबंदी करने का नाम नज़्म व ज़ब्त है। ज़ाती मफादात और ख्वाहिशात को रोक कर अपनी सलाहियतों को एक नस्बुल ऐन की खातिर मुनज़्ज़म करना नज़्म व ज़ब्त कहलाता है। मिसाल के तौर पर आप अपनी ज़ाती ख्वाहिशात को कैसे रोक कर एक मकसद की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर आप सो रहे हैं, सुबह उठना है, आपने नमाज पढ़नी है, स्कूल जाना है, नाश्ता करना है, तैयारी करनी है, स्कूल जाना है। अब आप सो रहे हैं, आपको गहरी नींद आई हुई है, आपकी वालदा या वाले साहब आपको उठाते हैं कि बेटा उठो, अब स्कूल का टाइम है, उठो, वुजू करो, नमाज पढ़ो, फिर नाश्ता करो, स्कूल जाओ। लेकिन आपका दिल करता है कि मैं तो सोता रहूं, कभी दाएं करवट बदलते हो, कभी बाएं बदलते हो। तो आपकी जाती ख्वाहिश तो ये है कि मैं स्कूल जाने को दिल नहीं कर रहा, लेकिन आपने जो जाती ख्वाहिश है आपके सोने की, उसको पसे पुश डालना है, आपने उठना है, उसको आपने उसको एक तरफ रखना है, आपने उठना है, एक खास मकसद के लिए उठना है, वजू करना है, नमाज पढ़नी है, नाश्ता करना है, कपड़े बदलने हैं, एक वक्त पे टाइम पे स्कूल जाना है, वहां पढ़ना है, फिर छुट्टी होती है, फिर वापस आना है। सारा दिन स्कूल में तरतीब से सारे काम चलते रहते हैं, सारे सब्जेक्ट, सारे मजमून आप पढ़ते हैं। फिर घर आते हैं, फिर आप बैग रखते हैं, खाना वाना खाते हैं, कपड़े बदलते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर उठते हैं, फिर आप तो कुछ पढ़ते हैं, थोड़ा खेलते हैं, फिर पढ़ते हैं। अगर फिर आपका दिल करता है कि मैं तो खेलता रहूं रात तक, टीवी देखता रहूं या ड्रामे देखता रहूं या मैं मोबाइल पे खेलता रहूं, आप स्कूल का होमवर्क नहीं करेंगे, रात 10-12 बजे तक खेलते रहेंगे, तो आप कभी कामयाब नहीं होंगे। आपकी जो अपनी जाती ख्वाहिश है कि नहीं, अब मैंने थोड़ी देर खेल लिया है, आराम भी कर लिया है, अब मैं बैग लेकर बैठता हूँ, 2-3 घंटे पढ़ता हूँ, फिर रात होती है, खाना खाते हैं, फिर पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं। तो ये तरतीब जो है अपनी जाती ख्वाहिशात, खेलने की ख्वाहिश को एक तरफ रखना है, सोने की, और इनको करके आप एक जाती मकसद की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे तो कामयाब होंगे। अगर आप इस पर अमल नहीं करेंगे, नज़्म ज़ब्त इख्तियार नहीं करेंगे, हर वक्त खेलते रहेंगे, होमवर्क नहीं करेंगे, स्कूल का काम नहीं करेंगे, लापरवाही करेंगे, तो फिर आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। लिहाजा जिंदगी में कामयाबी के लिए यह जरूरी है कि आप नज़्म ज़ब्त इख्तियार करें। हम ये कह सकते हैं कि नज़्म ज़ब्त उसने तरतीब का दूसरा नाम है। जो लोग नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते हैं और वो उनके हर काम में सलीका और तरतीब नजर आती है, वो कामयाब होते हैं, और जो ऐसे नहीं करते वो नाकाम होते हैं। जो इस ठीक है, खेलने के वक्त थोड़ी देर खेल लो, पढ़ने के वक्त पढ़ो, सोने के वक्त सो जाओ, इस तरह सारे कामों को बेतरतीब करना चाहिए। तो इसी का नाम नज़्म ज़ब्त है। जो लोग नज़्म ज़ब्त को अपनी जिंदगी में शार बनाते हैं, वो उनकी जिंदगी सुकून से गुजरती है, और जो इस तरह नहीं करते,
نظم و ضبط کی پابندی نہیں کرتے وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ پیدا کیا ہوا جو نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات اپنے اندر ایک خاص ترتیب رکھتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو یہ نظام پیدا کیا ہے، یہ ترتیب ہے پورے نظام ہے۔ سورۃ الملک میں آیت نمبر 3 اور 4 کا ترجمہ ہے۔ سورۃ الملک کا آیت نمبر 3-4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ قرآن کی آیت کا ترجمہ میں اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ جب یہاں یہ کتاب میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیدا کیا ہوا نظام کائنات، جب ایک چیز قرآن پاک سے واضح ہو جائے تو پھر دوسری چیزوں کی مثال دینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ جو چیز قرآن پاک میں آ جاتی ہے وہ ہم پر فرض ہو جاتی ہے، کیونکہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، پھر دنیاوی زندگی میں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 3 اور 4 میں کہ جس نے ساتوں آسمانوں کو اوپر تلے پیدا کیا ہے، تو اے دیکھنے والے اللہ رحمان کی پیدائش میں کوئی بے ضابطگی نہ دیکھے گا، دوبارہ نظریں ڈال کر دیکھ لے، کیا کوئی شگاف بھی تمہیں نظر آتا ہے؟ پھر دوہرا کر دو بار دیکھ لے، تیری نگاہ تیری طرف ذلیل و عاجز ہو کر تھکی ہوئی لوٹ آئے گی۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جتنی میں نے یہ کائنات پیدا کی ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سب ایک ترتیب کے ساتھ ہے، ان میں کوئی خلل، کوئی آنسو، ذرہ رتی ہر کوئی فرق نہیں نظر آئے گا۔ اسی طرح سورج یونس میں آیت نمبر 5 اور 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے سورج، چاند، ستارے سب کچھ پیدا کیے، صبح و شام ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، مقررہ وقت پر مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، صبح طلوع ہوتا ہے۔ تو سورج یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 5 اور 6 میں، آیت نمبر 5 میں اللہ فرماتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے جس نے آفتاب کو چمکتا ہوا بنایا اور چاند کو نورانی بنایا اور اس کے لیے منزلیں مقرر کی تاکہ تم برسوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لیا کرو۔ اسی طرح آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بے فائدہ پیدا نہیں کی، وہ یہ دلائل ان کو صاف صاف بتا رہا ہے، وہ عقل و دانش رکھتے ہیں، بلا شبہ رات اور دن کے یکے بعد دیگرے آنے میں، اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا ہے ان سب میں ان لوگوں کے واسطے دلائل ہے جو ڈر رکھتے ہیں۔ مثال کے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو کچھ بھی میں نے پیدا کیا ہے، رات اور دن، سورج کا طلوع ہونا، غروب ہونا، یہ خاص ترتیب کے ساتھ ہے اور یہ نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے۔ چاند کے گھٹنے بڑھنے میں بھی ایک خاص ترتیب ہے۔ اسی طرح موسموں کا تغیر و تبدل یعنی موسموں کی تبدیلی، اس نظام فطرت سے انسان کو سبق ملتا ہے کہ وہ ہر اپنے کام میں اس میں ترتیب پیدا کرے۔ چاند کے بڑھنے اور گھٹنے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا ہے، آیت نمبر 37، 38 اور 39 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یاسین میں فرما رہا ہے اس کائنات کے بارے، چاند کے بارے اور یہ سارا جو نظام کائنات ہے، اور ان کے لیے ایک نشانی رات ہے جس سے ہم دن کو الگ کرتے ہیں تو وہ اچانک اندھیرے میں رہ جاتے ہیں اور سورج اپنے مقررہ راستے پر چلتا رہتا ہے۔ یہ اللہ غالب و دانا کا نظام مقرر کرتا ہے۔ اور چاند کے لیے ہم نے منزلیں مقرر کی ہے، یہاں تک کہ وہ کھجور کی پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے۔ نہ سورج کی مجال ہے کہ وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات کی مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے آ سکے۔ بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے پر پیدا کیا ہے، وہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات کی مجال ہے کہ وہ دن سے پہلے آ سکے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں گردش کر رہے ہیں۔ تو یہ اس لیے یہ میں قرآن پاک کی آیات کا ترجمہ اس لیے پڑھ دیتا ہوں کہ یہ جو پوری نظام کائنات ہے یہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک ترتیب کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ بے شک پھر اللہ تعالیٰ سورۃ القمر میں فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہر چیز کو ایک مقررہ اندازے میں پیدا کیا ہے۔
تو یہ اس قرآن کی آیات کا ترجمہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ نظم و ضبط جو ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے. پوری کائنات جو ہے یہ نظم و ضبط کے تحت اللہ نے بنائی ہے، اور سارا نظام کائنات نظم و ضبط کے تحت چل رہا ہے. کوئی اس میں ذرہ پر کوئی کہیں بھی کوئی خامی نظر نہیں آتی. ہمارا دین ہے، ہمارا دین اسلام ہے، یہ بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے. مقررہ وقت میں 5 وقت کی جو ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ نظم و ضبط کی عمدہ مثال ہے. سورہ نساء کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، یعنی ایک مقرر ٹائم ہے، وقت ہے، ان پر یہ نمازیں فرض ہے جو ہم پڑھتے ہیں. ایک امام کی قیادت میں سب بڑی ترتیب کے ساتھ لوگ کھڑے ہوتے ہیں، رمضان شریف کے روزے رکھتے ہیں، صبح سحری کے وقت افطاری کرتے ہیں. یہ سارا ہمارا جو دین اسلام ہے یہ ایک نظم و ضبط کے تحت چل رہا ہے، ایک ترتیب سے چل رہا ہے. آپ حج پہ جاتے ہیں، یہاں آپ ماشاءاللہ عمرہ کرنے جاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں سب سب جو یہ سارے جو ارکان ہیں عمرہ کے حج کی ایک ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی نظم و ضبط کو بہت اہمیت دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو سب سے پہلے صفیں سیدھی کرواتے. آپ نے فرماتے صفیں سیدھی کرو، صفیں ٹیڑھی مت بناؤ، ورنہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو ٹیڑھا کر دے گا. اچھا، اسی طرح جو بھی طالب علم ہے جس کی زندگی میں نظم و ضبط ہے وہ ہر روز ایک خاص ترتیب سے کام کرتا ہے تو وہ کامیاب ہوتا ہے. تو صبح جاگنا، نماز پڑھنا، ورزش کرنا، ناشتہ کرنا، سکول جانا، واپس آنا، آرام کرنا، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر کرنا، نظم و ضبط کی وجہ سے اسے امتحان میں کوئی کامیابی کوئی پریشانی نہیں ہوتی. اچھا، تو میں یہ آپ سے گوشت گزار کر رہا تھا کہ یہ سارے کام جو نظم و ضبط کے ساتھ کرتے ہیں، کوئی بھی طالب علم جس کی زندگی میں نظم و ضبط نہیں ہوگا وہ اس تعلیم و تربیت میں کامیاب نہیں ہوگا. ہر کام نظم و ضبط کے مطابق کرنا چاہیے. اچھا، سارے کام جو آپ ترتیب سے کرتے ہیں، رات کو آرام کرتے ہیں، دن کو کام کرتے ہیں، سکول جاتے ہیں، عام لوگ بھی زندگی میں جو بڑے لوگ ہیں رات کو آرام کرتے ہیں، دن کو کام کرتے ہیں، آپ کے والد دفتر جاتے ہیں، ڈیوٹی کرتے ہیں، ہر لوگ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورۃ القصص میں آیت نمبر 73 میں فرمایا ہے. اللہ فرماتا ہے اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہے کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو. یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ یہ دن اور رات میں نے اس لیے بنایا ہے کہ رات میں آرام کرو. اگر آپ دیکھو نا، اب یہ نظام کتنا خوبصورت ہے. آپ کے یہ تھوڑا سا تجربہ ہوا ہے، کورونا کی وجہ سے گھروں میں رہنے پڑا رہا، آپ رہنا پڑ رہا ہے، سکول نہیں جا سکتے یا مشکلات کا سامنا کرتا ہے، تو زندگی کتنی آپ اکتا گئے ہیں گھر میں بیٹھے بیٹھے. آپ کا دل کرتا ہے کہ یار سکول جائیں، پڑھے، کھیل کے میدان میں جائیں، پارک میں مارکیٹوں میں جائیں. تو یہ سارا جو حسن ترتیب تھا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ایک بہتر انداز میں بنایا تھا. اچھا، اسی طرح مثلا آپ کھیل کے میدان میں دیکھتے ہیں، کھلاڑی آپ دیکھتے ہیں جب کھیلتے ہیں نظم و ضبط ان کے اندر ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ کرکٹ دیکھ لو، جو ٹیم نظم و ضبط کے ساتھ کھیلتی ہے، سارے جو کھلاڑی ہوتے ہیں گراؤنڈ میں ایک ترتیب سے کھڑے ہوتے ہیں. ہاکی کے میدان میں آپ دیکھتے ہو تو سارے کھلاڑی اپنی اپنی جگہ ان کی مقرر ہوتی ہے جہاں اس کو کور کرتے ہیں. یا فٹ بال کے کھلاڑی ہوتے ہیں تو پورے گراؤنڈ میں پھیلے ہوتے ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے. اسی طرح والی بال کے کھلاڑی ہیں. تو کھیلوں میں بھی، کھیل کے میدان میں بھی، کھیل میں بھی ایک حسن ترتیب ہے، نظم و ضبط ہے، پھر جا کر یہ جو ٹیمیں کامیاب ہوتی ہیں. اسی طرح کہ ہمارے اچھا بدقسمتی سے ہمارے ہاں نظم و ضبط بعض اوقات بد نظمی دیکھنے کو ملتی ہے. ایسا کرنے والے مشکلات پیدا کرتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ ریلوے اسٹیشن پر یا بس اسٹاپ پر یا گاڑی میں سوار ہونے کے لیے ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں، تو کتنی مشکل پیدا ہوتی ہے. اور اسی طرح مثلا آپ سکول میں پڑھتے ہیں، آپ اگر لائن میں اپنے کلاس روم سے نکلیں تو یا لائن میں کلاس روم میں داخل ہو تو کتنی آسانی ہوگی. اگر آپ لائن نہ بنائیں اور یوں جھرمٹ کی شکل میں
दरवाजे में दाखिल हो या दरवाजे से बाहर निकले तो कितनी मुश्किल होती है, या छुट्टी होती है तो आप अगर तरतीब से लाइन में क्लासरूम से बाहर निकलते हैं तो उसमें कितनी खूबसूरती है, कितना सुकून है। सीढ़ियों से जब आप उतरते हैं, लाइन में उतरे तो किसी को धक्का नहीं लगता, कोई नीचे नहीं गिरता। अगर आप लाइन में नहीं होते तो एक झुरमट की शक्ल में जब क्लासरूम से बाहर निकलते हैं, फिर सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं तो बहुत सारे बच्चे गिर जाते हैं, उनके पास बैग होते हैं, बाज़ औक़ात कुछ चोट आती है, बाज़ बच्चों को चोटें लग जाती है, बाजू टूट जाते हैं। इसी तरह अब ये अगर आप नज़्म ज़ब्त और तरतीब जो है इसको अपनी जिंदगी का शिआर बनाएंगे तो ये जिंदगी बड़ी आपके लिए अच्छी होगी। आप मुसीबतों से भी बचेंगे, मुश्किल भी पेश नहीं आएगी, काम भी बहुत खूबसूरत नजर आएगा आपको और जल्दी काम हो जाएगा। इसी तरह हमारे जितने भी बड़े लीडर हो गुजरे हैं, बड़े बड़े लोग हो गुजरे हैं, मिसाल के तौर पर हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है, उन्होंने हमेशा ये दरस दी है कि आप नज़्म ज़ब्त के मुताबिक जिंदगी गुजारें। और ये जो कुरान की तफसीर है, कुरान पाक का जो अहादीस, कुरान पाक को फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वजाहत फरमाई है, अहादीस में भी नज़्म ज़ब्त की तरतीब की ये सारी हदीस से भी ये चीजें साबित है। नमाज पढ़ना, रोजे रखना, हज करना, मजलिस में बैठना, ये सब चीजें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नज़्म ज़ब्त पे और तरतीब पर जोर दिया है। लिहाजा हम मुसलमान हैं, हमें नज़्म ज़ब्त पर अमल करना चाहिए। और जो नज़्म ज़ब्त पर अमल नहीं करता वो इस दुनिया में कामयाब नहीं होता। आप तालिब इल्म हैं, आपके लिए ज़रूरी है कि आप मुकर्ररा वक्त पे सुबह उठें, वुज़ू करें, नमाज पढ़ें, नाश्ता करें, कपड़े बदलें, हर सकून की तैयारी करें, घर से सकून जो है वापस आए, इस तरतीब के साथ फिर आराम करें, खाना खाएं, पढ़ें। ये सारे काम तरतीब से जब आप करेंगे तो इस दुनिया में इंशाअल्लाह ताला कामयाब होंगे। और आप जो लोग दुनिया में या कोई अपने जो काम है मतलब से नहीं करते, तरतीब से नहीं करते, वो ये बिल्कुल कामयाब हो ही नहीं। और हम तो मुसलमान हैं, हम पे तो फर्ज है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में बार बार उसने तरतीब और ये तंजीम, उसने तरतीब का बार बार जिक्र किया है। यहाँ तक कि अल्लाह फरमाता है ये पूरी कायनात जो है ये भी मैंने एक तो सूरज, चाँद, सितारे नज़्म ज़ब्त के मुताबिक ये सारे अमल कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने तो उसका हुक्म है कि इंसान भी इसी तरह अपनी जिंदगी जो है नज़्म ज़ब्त के मुताबिक गुजारे। फिर ये जिंदगी भी हमारी आरज़ी है, ये खत्म हो जानी है, फिर आखिरत की जिंदगी शुरू होनी है। इस जिंदगी में हम अच्छे काम करने चाहिए, हमें अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक, रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारे, ताकि हमारी ये वाली जिंदगी भी कामयाब हो और आखिरत वाली जिंदगी भी कामयाब हो। अच्छा जी, ये तो था एक मुख्तसर सा इस सबक का खुलासा जो मैंने आपको गोशे गुजार किया है कुरान के हवाले से नज़्म ज़ब्त का। अब इस सबक के सवालों के जवाब, ये स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहे हैं सवालों के जवाब, वहां से देख कर लिख लेना, मैं पढ़ भी देता हूँ एक दफा। सवाल नंबर 1 है, नज़्म ज़ब्त का क्या मफहूम है? किसी का, अच्छा सॉरी, जवाब, किसी काम को कानून और कायदे के मुताबिक करना नज़्म ज़ब्त है। सवाल नंबर 2, नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करने के क्या फायदे हैं? जवाब, जो लोग नज़्म ज़ब्त की पाबंदी करते हैं इनके हर काम में खूबसूरती, सलीका और तरतीब नजर आती है और वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। सवाल नंबर 3, नज़्म ज़ब्त का ख्याल ना रखने से क्या नुकसान होता है? जवाब, जो नज़्म ज़ब्त का ख्याल नहीं रखते इनकी जिंदगी बेसलीका, बेतरतीब, बेसकून और इंतशार का शिकार होती है और इनकी जिंदगी कामयाब नहीं गुजरती। सवाल, कतार बनाने का क्या फायदा होता है? कतार बनाने से आसानी होती है और किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता, यानी काम आसान हो जाता है, कोई परेशानी नहीं होती। सवाल, कानून कानून की अमलदारी से क्या मुराद है? कानून की अमलदारी से मुराद है कानून पर अमल करना, यानी कानून की, जवाब यह है कानून की अमलदारी से मुराद है कानून पर अमल करना। आगे सवाल है, एक तालिब इल्म बेहतर मनसूबा बंदी से अपने शब व रोज को किस तरह संवार सकता है? जवाब, एक तालिब इल्म जिसकी जिंदगी नज़्म ज़ब्त के मुताबिक होगी वो रोजाना एक
ترتیب سے سارے کام کرے گا، اس کے صبح جاگنے، نماز پڑھنے، ورزش کرنے، ناشتہ کرنے، سکول جانے، واپس آنے، آرام کرنے، کھیلنے اور کام کرنے کے اوقات مقرر ہوں تو وہ اپنے شب و روز سنوار سکتا ہے۔ سوال: ہمارا دین ہمیں کس طرح نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے؟ ہمارا دین بھی ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ 5 وقت کی نماز ادا کرنا، یعنی جس طرح قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 103 میں اللہ فرماتا ہے، ترجمہ یہ ہے، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے، یعنی 5 وقت کی نماز ادا کرنا، باجماعت ایک امام کی قیادت میں ایک ساتھ رکوع سجود کرنا، روزے رکھنا، حج کرنا، بیت اللہ کا طواف کرنا۔ لہذا دین اسلام مکمل نظم و ضبط کی تعلیم دیتا ہے۔ اس کے بعد ہے بچوں کچھ اگلا سوال ہے، یہ ہے سوال نمبر 4 ہے، واحد جمع، مفاد مفادات، خواہش خواہشات، قاعدہ قواعد، سبق اسباب، سجدہ سجود، منظر مناظر۔ اگر سوال نمبر 7 ہے جی، الفاظ اور متضاد ہے، یہ اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ جائیں گے، آپ وہاں سے دیکھ کے لکھ لو، میں ریڈنگ کرا رہا ہوں تاکہ آپ کو ریڈنگ میں آسانی اور تلفظ بھی ٹھیک ہو۔ الفاظ متضاد، متضاد کا معنی ہوتا ہے الٹ، کسی لفظ کا دوسرا جو الٹ ہوتا ہے متضاد۔ کامیاب ناکام، اعلیٰ ادنا، زندگی موت، مشرق مغرب، طلوع غروب، بدقسمتی خوش قسمتی۔ آگے جی اگلا سوال ہے، آخری سوال ہے اور اس کے جملے ہیں، جملے آپ نے بنانے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے جی، نظم و ضبط، ہمارا دین اسلام بھی نظم و ضبط کا درس دیتا ہے۔ نظام کائنات، نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، نظام کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، جس طرح اللہ نے حکم دیا ایسا کوئی اس میں کوئی ذرہ بر فرق نہیں ہے۔ کار فرمائی، جن طلباء کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہوتی ہے، جن طلباء کی زندگی میں نظم و ضبط کی کار فرمائی ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتے ہیں۔ سرخرو، زندگی میں جو بھی محنت کرتا ہے وہ سرخرو ہوتا ہے، یعنی کامیاب ہوتا ہے۔ بحث و تکرار، فضول بحث و تکرار کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ بچوں یہ تھے آپ کا سبق تھا نظم و ضبط، کچھ اس کا میں نے خلاصہ آپ کو بتا دیا، پھر یہ سوال جواب، واحد جمع متضاد بتا دیے، جملے۔ اب ایک سوال ہے سبق کے درست جواب، یعنی ایم سی کیو جسے ہم کہتے ہیں، درست جواب آپ نے بتانا ہے، ایک سنٹر فکرہ ہے، اس کے نیچے 4 جواب ہیں اور درست ہے وہ بتانا ہے۔ نمبر 1، نظم کس زبان کا لفظ ہے؟ اردو کا، ترکی کا، فارسی کا، عربی کا؟ عربی کا، جس کے عربی کا جو ہے یہ جواب ٹھیک ہے۔ سب سے ٹیڑھی بنانے سے اللہ تعالیٰ ٹیڑھے کر دیتا ہے، پاؤں، ہاتھ، ٹانگیں، دل ٹھیک ہے، دل ٹیڑھے کر دیتا ہے، دل کے اوپر دائرہ بھی ادھر لگایا ہوا ہے، تقریر پہ نظر آئے گا۔ حشرات والارض سے کیا مراد سے مراد؟ حشرات والارض سے مراد ہے کیڑے مکوڑے، چرند پرند درند، کیڑے مکوڑے، حشرات والارض یہ کیڑے مکوڑے اس کا جواب ٹھیک ہے۔ بس میں سوار ہوتے وقت کوشش کرنی چاہیے قطار بنانے کی، سب سے پہلے سوار ہونے کی، مسافروں کو سمجھانے کی، شور مچانے کی۔ بس میں سوار ہوتے وقت قطار بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کیا ہے؟ قطار بنانا۔ اچھا آگے ہے جی، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کی درست ترتیب ہے، اتحاد نظم و ضبط ایمان، نظم و ضبط اتحاد ایمان، اتحاد ایمان نظم و ضبط، ایمان اتحاد۔ اس میں ٹھیک جو ہے جیم نمبر جو درست ترتیب ہے وہ ہے اتحاد ایمان نظم و ضبط، اتحاد ایمان نظم و ضبط۔ لو بچوں یہ آپ کا یہ سبق مکمل ہو گیا، تو آپ ایسا کریں کہ یہ جو سبق ہے نظم و ضبط اس کی 2-3 بار ریڈنگ کریں تاکہ آپ کو روانی سے ریڈنگ آ سکے۔ پھر یہ سوالوں کے جواب آپ لکھیں اپنی نیٹ کاپی پہ، اور یہ واحد جمع لکھیں، الفاظ متضاد لکھیں، جملے لکھیں، ان کو خوبصورت کر کے اپنی کاپی پہ لکھ رہے ہیں، سارے سوالات جوابات جو اسکرین پہ نظر آ رہے ہیں، پھر واحد جمع، پھر متضاد اور پھر جملے، یہ لکھیں اور پھر ان کو یاد کریں۔
لکھنا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہے اور یاد کرنا بھی بہت ضروری ہے. اگر آپ لکھتے نہیں اور یاد کرتے ہیں تو کوئی فائدہ نہیں. یاد کرتے لکھتے ہیں یاد کر لکھتے ہیں لکھتے نہیں ہیں اور یاد لکھنا بھی ضروری ہے تاکہ ہمارا نظام تعلیم ایسا ہے. بعض بچے لکھنے سے گھبراتے ہیں. لکھا کرو کیونکہ جو کچھ آپ نے لکھنا ہے یاد کرنا ہے وہ لکھ کر امتحان میں آپ نے پیپر میں پیش کرنا ہے ایگزامینر کو. اگر آپ کی رائٹنگ اچھی ہوگی مقررہ وقت میں سارے سوالوں کے جواب لکھ لو گے خوبصورت لکھو گے تو آپ کو یاد کرنے کا بھی فائدہ ہوگا. اگر آپ یاد کر لیتے ہیں اور لکھتے اچھا نہیں ہے یا خراب لکھتے ہیں یا سست لکھتے ہیں جلدی لکھتے نہیں ہے مقررہ وقت میں آپ کے امتحان کے دوران جتنا ٹائم ہوتا ہے سارا مکمل نہیں کر سکتے تو پھر بھی ناکامی ہوتی ہے. اور یہ لکھائی بار بار لکھنے سے خوبصورت ہوتی ہے. رائٹنگ جو ہوتی ہے یہ لکھنے سے بار بار لکھنے سے صحیح ہو جاتی ہے. لکھائی خوشخطی ہوتی ہے خوبصورت لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہے. اللہ حافظ.